السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کتنے مہربان ہیں کہ انہوں نے جو بھی انسان دنیا میں بھیجا اس کے ساتھ ایک حکمت بھیج دی، یعنی اس کو اس دنیا کے لائق بنا دیا اور اس کے لیے اس دنیا کی ساری چیزوں کو اس کے لائق بنا دیا تاکہ وہ ان کا استعمال کر سکے اور چیزوں کو سمجھ کر اس کو اپنی زندگی کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کے لیے استعمال کر سکے اور اس چیز کو دوسروں کو بتائیں۔ جب انسان کو یہ ساری حکمت دے دی اللہ نے، تو دنیا میں جو چیز کامیابی کی ہے ہر انسان اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو دہراتا رہوں اپنی زندگی میں تاکہ یہ مجھے دنیاوی طور پہ فائدہ دے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے ایک دین کے معاملے میں بھی حکمت دی اور گائیڈنس دی کہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن دیا اور دین کی سمجھ دی اور جو عمل ہمیں دین میں کرنے چاہیے وہ بتائے۔ پہلا عمل جو کہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہر انسان کے لیے دنیا میں بولا، وہ نماز کی پابندی۔ نماز کی پابندی کیوں؟ اللہ نے کہا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو ہم یاد کیسے رکھیں گے؟ یعنی اللہ کو یاد کرنے کے لیے کم سے کم ایٹ لیسٹ نماز تو پڑھیں، اللہ کا شکریہ ادا تو کریں۔ جن کو نماز پڑھنے نہیں آتی انہوں نے بچپن میں تو تعلیم حاصل کی تھی مدرسہ سے، وہ مدرسہ کی تعلیم سے اس لائق تو ہوئے کہ وہ عربی پڑھے، اردو پڑھے، اردو میں لکھ سکیں اور عربی کا استعمال اپنی نماز میں کریں۔ ہم لوگ بچپن میں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں عربی کو سیکھنے، سمجھنے اور بولنے کے لیے، اور اس وقت جو صورتیں یاد ہوتی ہے اس کو ہم اپنی پوری زندگی میں نماز میں دہراتے ہیں، لیکن دہرانے سے ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم وہ صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط، کیونکہ ہم اس پہ دوبارہ نظر نہیں کرتے۔ تو ہماری زندگی میں کافی وقت ہوتا ہے کہ ہم جو نماز میں سورتیں پڑھتے ہیں، جو بھی سورتیں یا جو بھی کلمات پڑھتے ہیں اس کو ہم ایک بار اپنی زندگی میں دیکھیں، اس کو صحیح طریقے سے یاد کریں، اس کو صحیح طریقے سے نماز میں بیان کریں اور اپنی نماز مکمل کریں۔ نماز میں سورتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، دعا بھی پڑھی جاتی ہے، اور اگر تم 2 رکعت کی نماز پڑھتے ہیں تو دوسری رکعت میں بیٹھا بھی جاتا ہے، سجدہ بھی ہے اور رکوع بھی ہے۔ تو رکوع میں بھی کلمہ ہوتا ہے، سجدے میں بھی کلمہ ہوتے ہیں، اور جب ہم 2 رکعت کی نماز میں دوسری رکعت میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم کچھ نہ کچھ پڑھتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں سب کو یاد ہوتی ہے۔ کبھی ہم اس کو دہرانے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ اگر اس چیز پہ غور کیا جائے تو ہم اپنی نماز کو بھی درست کر سکتے ہیں اور دین کے معاملات میں تھوڑے سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کا غسل کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، یہ معاملات اس کے لیے عربی کی ضرورت نہیں۔ کسی کا وضو کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے، اس کے لیے عربی کی ضرورت نہیں۔ کسی کی جنازے کی نماز میں شامل ہونا ہے تو جنازے کی نماز میں جو عربی کے کلمات پڑھے جاتے ہیں اس کے لیے عربی کی ضرورت ہے۔ کسی کی جنازے کی نماز میں مٹی دیتے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ عربی کے کلمات ہے۔ اگر آپ کو اس میں عربی کے کلمات نہیں تو آپ اردو میں اس میت کو دعا دے سکتے ہیں۔ تو جو چیزیں جن میں ہم نے عربی سیکھی ہے
اور جس کے لیے عربی ضروری ہے، ایٹ لیسٹ ہم اس میں تو عربی کا استعمال صحیح کریں. اس چیز پہ ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے. ایٹ لیسٹ نماز میں، ایٹ لیسٹ اذان میں، ایٹ لیسٹ اذان کے بعد اور نماز جماعت سے کھڑی ہونے سے پہلے جو اقامہ دیا جاتا ہے، اس میں جو کلمات ہیں، اذان میں جو کلمات ہیں، نماز میں جو کلمات ہیں، ان کو ہم کم سے کم دیکھیں. اس چیز پہ ہم غور کریں، اور اس چیز پہ ہم غور کریں گے تو ہمارے دل میں دین کی محبت اور بڑھے گی، اور اللہ انشاءاللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے، اور ہمیں دین کے معاملات کو اور سیکھنے کی توفیق دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.